ذرا غور سے سنو. ہمیشہ مشکل، پریشانی، بیماری اور کاروبار میں نقصان اور لڑائیاں جھگڑے جب ہوتے نا، ہم لوگ خاص طور سے اکثر مسلمانوں کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ کچھ تو بھی ایسی دعا مل جانا، کچھ تو بھی ایسا وظیفہ مل جانا، کچھ تو بھی ایسا منتر بتا دینا، کون تو بھی ایسا پھونکے تو ایسا سیدھا ہو جانا. نہیں، ایسا پڑھتے ایسا آ جانا میرے کو، ایسی ہماری سوچ. بلکہ ایسے ایسے سوال آتے میرے پاس. ایک عورت کال کر کے بولتی ہے، یار 10 دن پہلے مول صاحب کچھ تو بھی میں ہمارے ایک دشمن ہے، وہ دشمن سے بدلہ لینا چاہ رہی، کچھ تو بھی کرنا چاہ رہی، کچھ تو بھی کرنے کی دعا ہے کیا تمہارے پاس؟ بتاؤ میں کیا کرنا چاہ رہے تم؟ نہیں اس کے ساتھ میں بدلہ لینی چاہیے. بدلہ لینا ہے تو پولیس اسٹیشن جاؤ. میں بولا نہیں، وہ پولیس اسٹیشن میرے کو معلوم ہے، اس سے ہٹ کے تم کچھ تو بھی بتاؤ بدلہ لینے کی دعا. یعنی کچھ تو بھی جادو منتر کرا دینا دل بول رہا میرے کو، اس کو ختم کر دینا دل بول رہا، کچھ تو بھی رہے تو بتاؤ کہتے اللہ کے لیے. ایسی سوچ ہماری آج بھی اکثر مسلمانوں کی یہی سوچ. کچھ لوگ تو شریف انداز میں سوال کرتے، ہماری ساس کے اوپر جادو کرانے کا تھا مول صاحب، کچھ تو بھی ہے کہ تمہارے پاس طریقہ؟ ایسا شریف انداز میں پوچھتے کچھ لوگ. جادو کرانے کا ہے ہمارے کو، جادو کیسا کرانا بول کے پوچھتے میرے کو. اللہ رحم کرے. اب کچھ لوگ ہمارے شوہر بگڑ گئے، ہمارے بچے بگڑ گئے، پورے عورتوں کے سوال آئیں گے. مول صاحب کچھ تو بھی دعا ہے تو بتاؤ نا، ہمارے شوہر میرے سے بات نہیں کر رہے، ہماری ساس بہت جھگڑ رہی، کچھ تو بھی دعا ہے تو بتاؤ. ارے کیا سوچ ہے بھائی؟ مطلب کوئی ایسا وظیفہ مل جانا ان کو، خالی ہوں پڑھتے نہیں بات کرنے والا آ کے بات کر لینا، صبح جھگڑے کرے سنے شوہر آ کے شام میں پیراں پکڑ لینا. ہاں ایسی منتر ایسا جادو بتا دینا، انہیں بگڑ جاتا. 15-16 سال کا نوجوان انہیں بڑا ہوتے جوان ہوتے بگڑ جاتا، ادھر سگریٹاں ادھر شراب پیتا، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، ماں باپ کو گالیاں دیتا، انہیں گھر میں دھنگانا کر رہا. اب وہ ٹائم پہ روتے ہوئے ماں فون کرتی، مول صاحب کچھ تو بھی رہے تو بتاؤ، کچھ تو بھی وظیفہ بتاؤ، میرا بچہ بگڑ گیا. ایسا اگر وظیفہ رہتا تو پھر دنیا میں کوئی برا آدمی رہتا نہیں تھا، کوئی غیر مسلم نہیں رہتا تھا. پھر ایک دعا پڑھتے سب مسلمان بن جاتے تھے، ایک دعا پڑھتے پورے نمازیاں بن جاتے تھے، ایک دعا پڑھتے پورے شریفاں بن جاتے تھے. ہے ایسا؟ ارے یہ زندگی آزمائش ہے، یہ زندگی ایک امتحان ہے، یہ سوچش نہیں ہے آج بھی لوگوں کو. کیونکہ گمراہ کرنے والے گمراہ کرتے بھی ہیں نا یوٹیوب پہ بیٹھ کے. کیسے؟ پورے ہر چیز کا وظیفہ مل جاتا، ہر چیز کا وظیفہ. یہ 3 لاکھ مرتبہ پڑھو، یہ 1000 مرتبہ پڑھو، یہ پڑھے تو وہ ہوتا، وہ پڑھے تو یہ ہوتا. کتنے وظیفے. بال لمبے ہونے کے وظیفے کہتے، میرے بالاں چھوٹے ہیں، لمبے بالا ہونا بولے تو اس کے لیے بھی وظیفہ کہتے. کالے رہے سنو گورے ہونے کا وظیفہ کہتے. ہاں گڈے رہے سنو اونچے ہونے کا وظیفہ کہتے. شادیاں نہیں ہونے ان کو شادیاں ہونے کا وظیفہ کہتے. اور اس میں خاص طور سے بیٹیاں ہوئی تو بیٹا ہونے کا بھی وظیفہ کہتے الگ سے. 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا ہونا مول صاحب وظیفہ کچھ تو بھی ہے کیا؟ اگر ایسا وظیفہ رہے تو دنیا میں بیٹیاں سے نہیں رہتے تھے، پورے بیٹے چ رہتے تھے. بیٹیاں کس کو پسند ہے بولو؟ سب بیٹے چھونا بولتا تھا. پھر ایسے وظیفے. بلکہ لوگ تو ایسے سوال کرتے کہ آج سوال تو کیا بھائی آج ہو رہا، کیونکہ جب تک یہ قوم جہالت میں رہیں گی، قرآن و سنت سے دور رہیں گی، ایسے اجتماعات میں بیٹھ کے تم لوگ جب تک بیانات نہیں سنو گے، پوری قوم کو جاہل بنا کے رکھ دیے. جو لوگ ہوشیار ہے، پیسے کمانے کے دھندے جو لوگ شروع کر لیے، وہ لوگ ایسی قوم کو، مسلمان قوم کو گمراہ کر کے رکھ دیے. کیا کہتے؟ وہ رشتہ، کسی کا اگر رشتہ آیا تو رشتوں میں پہلے فوٹوਆਂ بھیج لیتے نا، یہ بچہ ہے یہ بچی ہے، تو سیدھا لے کے جا کے بچی کا یا بچے کا فوٹو آنے ساتھ عامل بابا کے سامنے رکھ دیے. تو وہ عامل بابا اس کا فوٹو دیکھ کے کیا کہ منتراں پڑھ کے پھونک کے فالا نکال کے یہ بچہ تمہارے لیے اچھا کی برا کی پہلے بول دیتے کہتے. ہاں اس کے ساتھ رشتہ کرنا کہ نہیں کرنا، کرے تو اچھا ہوتا کہ برا ہوتا کہ پہلے بتا دیتے کہتے فوٹوਆਂ لے کے. بلکہ یوٹیوب پہ تو تمہارے کو تھمبنیل ایسے دکھتے، تم جہاں چاہو وہاں نکاح ہو جاتا، جس سے چاہو اس سے نکاح ہو جاتا. بابا کی گارنٹی ہے، اللہ عامل بابا کی گارنٹی ہے، بنگالی بابا کی گارنٹی ہے، 100% ہے. خالی اس کا فوٹو بھیج دو، خالی اس کا نام بول دو. اب فوٹوਆਂ سے اگر رشتہ ہو جاتا تو ہر ایک فلم ہیروئنوں سے شادی کر لے تم بولتا تھا، ہیروؤں سے شادیاں کر لیتے بولتے تھے. پھر ایسے غلط عقیدے ہمارے پاس. تو ہم کیا سمجھ رہے کہ مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، رشتے نہیں ہو رہے، اولاد نہیں ہو رہی، خالی یوں ایک پڑھ کے پھونک دینا، وہاں سے وہ سیدھا ہو جانا، وہ چیز میرے کو مل جانا، ختم.
یہ پوری فلموں کی دین، یہ پوری غیر مسلموں کے ساتھ ان کی صحبت میں رکھ کے ان کی عقیدے گھروں میں ٹی ویاں سیریلاں چلا کے ہاں بھائی یہ پڑھے تو ایسا مل جاتا کہتے وہ کون تو بھی سادھو آ کے اتنے مرتبہ مالا جب پہ تو وہ چیز اس کو مل جاتی نا، ویسا ہمارے کو بھی مل جاتی سمجھتے مسلمان۔ یہ زندگی امتحان ہے، یہ بھول جاتے ہیں، یہ زندگی آزمائش کی ہے، یہ یاد نہیں رہتا۔ تو اصل میں مصیبتیں آئی، پریشانی آئے تو ہم کو کیا کرنا، ہم کو کیا کرنا؟ دیکھیے سب سے پہلے، کیونکہ میرا مصیبتوں کا الگ سے ایک ٹاپک ہے یوٹیوب پہ، 3 دن مطلب 3 ہفتے میں اس پہ تفصیلی گفتگو کیا، تفصیل کے ساتھ اصل میں مصیبتیں آنے سے پہلے کیا کرنا، مصیبتیں آئیں تو اس کے بعد کیا کرنا، مصیبتوں سے کیسا بچ سکتے، کیسے نکل سکتے، تفصیل سے آپ دیکھ لے سکتے۔ لیکن اب مختصر آپ لوگوں کے سامنے ایک بات رکھ دیتا ہوں، اللہ کے ساتھ ہمارا کیسا گمان ہونا، مصیبتیں پریشانیاں آئے تو کیا کرنا۔ دیکھو پہلی چیز یاد رکھ لو، مصیبتیں آنا ہی آنا ہے۔ جب بھی مصیبت آئی، جب بھی پریشانی آئی، پہلی سوچ ہماری کیا ہونا، مصیبتیں آنا چاہنا ہے۔ ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے، ہم انسان ہیں تو ہمارے اوپر مصیبتیں آنا ہی آنا، کیونکہ یہ زندگی امتحان ہے، یہ زندگی آزمائش ہے۔ مصیبتیں نہیں آنے کی جگہ ایک ہے، وہ کون سی؟ جنت۔ جنت جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں۔ اب ہم دنیا میں ہیں تو ہمارے کو مصیبتیں آنا ہی آنا ہے، یاد رکھ لو۔ تمہارا بچہ بیمار ہوا، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، شوہر کا کاروبار میں نقصان ہو گیا، تمہارا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، بچہ مر گیا، میرا ماں باپ مر گئے، میرے کو کیا بھی ہوا، رشتہ نہیں ہو رہا، شادی نہیں ہو رہی، خلا ہو گیا، طلاق ہو گیا، ایگزام میں فیل ہو گیا، میں جو چاہ رہا ہوں وہ مجھے نہیں مل رہا، کچھ بھی ہوا، فوراً سوچ لینا کہ مصیبتیں آنا ہی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر واضح کر دیا، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، میں تمہارا امتحان لیتا ہوں، تمہاری اچھی اچھی چیزیں تمہارے سے چھین کے لیتا ہوں، تمہارے کو مصیبتیں ڈال کے لیتا ہوں، تمہارے اوپر بیماریاں ڈال کے لیتا ہوں، تمہارے بچوں کو، تمہارے شوہروں کو ان کا انتقال کر کے لیتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں، دشمنوں کے ڈر سے تمہارا امتحان لیتا ہوں، لیکن لیتا ہوں تمہارا امتحان۔ مصیبتیں تمہارے اوپر آنا ہی آنا ہے، پہلے سے تیار ہو۔ بس ذہن اس طرح بنا کے رکھو کہ مصیبت آنے کے بعد اچانک ہارٹ اٹیک آ کے، اچانک پریشان ہو کے، کئی لوگ ہوتے ہیں نا، بچہ ذرہ گر گیا کہتے فون آتے چمہ گھر میں گر جاتی، اس کو اٹھا لے کے جانا پہلے ہاسپٹل میں، انہیں ایک بیڈ پہ سوتا، انہیں ایک بیڈ پہ سوتا، ماں میرا بچہ، ارے بچہ گر گیا، ہونا ہی ہونا ہے۔ کیا لوگوں کے بچے نہیں گر رہے؟ ہونا ہی ہونا ہے، پہلے سے سوچ کے رکھو، ہوتا، بیماریاں آتے، ہونا ہی ہونا ہے، پہلی چیز۔